وکیل ہے اور رہنما ہے، تمہارے حق میں گواہی دینے والا بنے گا قیامت کے دن۔ اے اللہ، تیرا یہ بندہ مجھے پڑھتا تھا، بہت ذوق شوق سے پڑھتا تھا، اے اللہ وہ مجھے سمجھتا بھی تھا، اس نے اس کے لیے عربی زبان سیکھی تھی، بڑی مشقت کی تھی، اے اللہ یہ جو کچھ پڑھتا تھا اس پر عمل بھی کرتا تھا۔ یہ قرآن آپ کے لیے گویا کہ شافعی بھی بن جائے گا۔ یہ حدیث میں بھی الفاظ آئے ہیں رمضان مبارک کے ضمن میں کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن بندے کے حق میں شفاعت کریں گے۔ روزہ یہ کہے گا پروردگار میری وجہ سے تیرا یہ بندہ دن بھر بھوکا پیاسا رہا اور اپنی جنسی خواہش سے بھی رکا رہا، تو میری شفاعت قبول فرما۔ قرآن یہ کہے گا پروردگار میری وجہ سے یہ رات کو جاگتا رہا، اس نے اپنی نیند کی قربانی دی ہے، فشفعنی فی، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر حضور فرماتے ہیں فیشفعان، ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ لیکن یہی قرآن، القرآن حجت لک او علیک، یا تمہارے خلاف بنے گا۔ سب سے پہلے قرآن یہ گواہ، اے اللہ اس بدبخت نے مجھے مانا ہی نہیں کہ میں تیرا کلام ہوں، یا اے اللہ یہ مانتا تھا میں تیرا کلام ہوں، پڑھتا نہیں تھا، یا اے اللہ یہ پڑھتا تھا سمجھتا نہیں تھا، اور یا یہ کہ اللہ یہ بدبخت سمجھتا بھی تھا پھر عمل نہیں کرتا تھا۔ یہ آپ کے خلاف نہیں گواہی چلی گئی نا۔ یہاں قرآن مجید اب آپ کے خلاف استغاثہ لے کر کھڑا ہو جائے گا۔ تو القرآن حجت لک او علیک، قرآن حجت ہے یا آپ کے حق میں اور یا آپ کے خلاف۔ اسی طریقے سے یہ گواہی یا آپ کے حق میں آئے گی یا آپ کے خلاف آئے گی۔ اب خلاف کے لیے لفظ آتا ہے علی، اسی لیے میں نے ابھی جو آیت آپ کو سنائی تھی انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، تمہارے خلاف ایک گواہ ہم نے بھیج دیا ہے۔ یہ ذرا بات آپ کو عجیب سی لگے گی کہ نبی تو آتے ہیں لوگوں کو دعوت دینے کے لیے، پیغام پہنچانے کے لیے، اور نبوت تو رحمت ہے، یہ یہاں پر خلاف کا لفظ کیسے کہہ رہے ہیں؟ ابھی میں نے صرف گرامر کے حساب سے آپ کو بتایا ہے، پھر اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے یہ لفظ جو ہے بہت ہی شاندار الفاظ میں آیا، جیسے کہ ایک بند کلی تھی، شاہد، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، پھر یہ کلی کھلی، ان میں 5 پتیاں آ گئی۔ یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر، گواہ بنا کر، اور مبشر بنا کر، بشارت دینے والا، جو سیدھے راستے پر آ جائے گا اس کے لیے جنت ہے، روح و ریحان و جنت نعیم، اور نذیر بنا کر کہ جو اس غلط راستے پر چلے گا اس کے لیے جہنم ہے، عذاب ہے، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر، وسراجا منیرا، اور ہدایت کا ایک روشن چراغ بنا کر۔ لیکن اس سے آگے آئیے، اب یہ شہادت جو ہے یہ جب دنیا میں دی جاتی ہے تو میں نے عرض کیا دعوت، تبلیغ، انذار، تبشیر، ان سب کو جمع کر لیجئے تو لفظ شہادت بنتا ہے۔ لیکن شہادت اعلیٰ کا نظر کب ہوگا؟ جب قیامت کے دن سورہ نساء کے اندر نقشہ کھینچا گیا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس دن کیا بیتے گی، کیا حال ہوگا، کیا قیامت صغریٰ تم پر آ جائے گی جبکہ ہم ہر امت میں سے ایک شہید کو کھڑا کریں گے، اور اے نبی آپ کو لائیں گے ان کے خلاف شہید بنا کر۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دنیا میں دعوت دینا، انذار، تبشیر، تذکیر، واعظ، نصیحت، تعلیم، تربیت، تزکیہ، یہ سب شہادت، اور دنیا کی آخرت میں جو شہادت ہوگی وہ کیا ہوگی؟ اصل میں آخرت میں محاسبہ اخروی جو ہے اس کے 2 مرحلے ہیں۔ پہلے مرحلے میں اجتماعی طور پر امتوں کا محاسبہ ہوگا، دوسرے مرحلوں میں پھر ایک ایک فرد کا علیحدہ علیحدہ محاسبہ ہوگا، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا۔ پہلے امتوں کو کھڑا کیا جائے گا، اور ان کی طرف جو رسول بھیجے گئے تھے، جو شاہد تھے ان پر، جنہوں نے دعوت و تبلیغ کا حق ادا کیا تھا، اتمام حجت کر دیا تھا، وہ کھڑے ہوں گے اللہ کی عدالت میں، اور اس کے لیے صحیح اصطلاح ہوگی پروسیکیوشن وٹنس، وہ گواہ
کہ جو الزام لگانے والا پروسیکیوشن، یہ در حقیقت یہ گواہ جو ہے وہ نبی ہوگا، رسول ہوگا جو اس قوم کی طرف بھیجا گیا، اور وہ رسول ہو کر پہلے ٹیسٹیفائی کرے گا، گواہی دے گا، اے اللہ تیرا جو پیغام مجھ تک آیا تھا میں نے اس قوم کو پہنچا دیا تھا۔ یہ نہیں کہہ سکتے، دے کانٹ پلیڈ اگنورینس، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں معلوم نہیں، ہمیں بتایا نہیں گیا، یہ نہیں کہہ سکتے، میں نے پہنچا دیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر سوال کیا جائے گا، اچھا اب لوگوں اگر تمہیں یہ پیغام پہنچ گیا تھا تو تمہارا طرز عمل کیا تھا؟ تو یہاں پر وہ شہادت اب خلاف پڑے گی، ورنہ تو صورت یہ ہے کہ انسان یہ کہہ سکتا تھا، عذر پیش کر سکتا تھا، اے اللہ ہم تک تو نے پیغام تو پہنچایا ہی نہیں، تیری شریعت ہم تک پہنچائی نہیں گئی، اب محاسبہ کیسا؟ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوا کہ شراب حرام ہے، ہمیں بتایا نہیں گیا کہ شراب حرام ہے، تو ہم پیتے رہے تو اس پر سزا کیسی؟ ہمیں تو بتایا ہی نہیں گیا کہ سود حرام ہے، اگر ہم سود کھاتے رہے تو اس کے اوپر سزا کیسی؟ یہ عذر، یہ حجت، یہ دلیل ختم ہو جاتی ہے جبکہ رسول کھڑے ہو کر گواہی دیں گے، بنی اسرائیل پر حضرت موسیٰ کھڑے ہو جائیں گے، اے اللہ تیرا جو پیغام آیا تھا مجھ تک میں نے ان تک پہنچا دیا تھا، بلا کم و کاسٹ، میں نے کوئی کمی نہیں کی۔ یہ بھی جان لیجیے یہ منصب اتنا نازک ہے کہ قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں خود حضور سے خطاب کر کے یوں سمجھیے کہ ذرا ایک انداز جو ہے وہ ذرا سختی والا انداز ہے، بظاہر سختی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول پہنچا دو جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اس اعتبار سے ذرا غور کیجئے کہ یہ منصب کس قدر جو ہے ذمہ داری کا منصب ہے، اسی لیے سورہ مزمل میں کہا گیا تھا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو کھڑے رہا کرو، 2/3 رات، آدھی رات، تہائی رات کم سے کم، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتے رہا کرو، ٹھہر ٹھہر کر غور کرتے ہوئے اس قرآن کو اپنے اندر اتار لو، ہیمر اٹ ڈاؤن، تاکہ وہ قوت روحانی پیدا ہو جائے جو ایک عظیم مشن جو آپ کے حوالے کیا جانے والا ہے۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم ایک بہت بھاری بات آپ پر ڈالنے والے ہیں۔ اس بگڑی ہوئی قوم تک یہ پیغام حق پہنچانا آسان کام نہیں ہے، استہزاء ہوگا، تمسخر ہوگا، کوئی کہے گا پاگل ہو گئے، مجنون ہے، کوئی ان کا دماغی توازن خراب ہو گیا ہے، کوئی جن ان پر آیا ہے، کوئی سایہ آ گیا ہے، شاعر ہے، ساحر ہے، مسحور ہے، یہاں تک کہ کذاب کا لفظ بھی آیا قرآن مجید میں کہ انہوں نے کہا یہ ساری باتیں جھیلنی پڑیں گی۔ فاصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا، اے نبی جھیلو، برداشت کرو جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اس دعوت کو پیش کرنا یہ در حقیقت وہ اس وقت شہادت کا ظہور تھا، اب اسی شہادت کا ظہور ہو رہا ہے، میں نے پہنچا دیا تھا، ناؤ یو آر اکاؤنٹیبل، ناؤ یو آر ریسپانسبل۔ اب اگر تم نے غلط کام کیا ہے، یو کانٹ پلیڈ اگنورینس، تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہیں بتایا نہیں گیا تھا۔ یہ گواہی خلاف پڑی کہ حق میں پڑی؟ یہ ہے وہ خلاف گواہی۔ الا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، ہم نے بھیج دیا ہے تمہاری طرف اے قریش، اے اہل عرب، ایک رسول اپنا جو تم ہی میں سے ہے، تم پر گواہ بنا کر، یعنی تمہارے خلاف پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے وہ کھڑے ہوں گے، سرکاری گواہ کی حیثیت سے کھڑے ہوں گے۔ اسی کے لیے سورہ نساء کے اندر بڑا پیاری ایک آیت آئی ہے، اور وہ مقام ایسا ہے کہ بہت سے انبیاء کے ناموں کا بڑا حسین گلدستہ آیا ہے، بہت حسین۔ اس گلدستے کے اندر بہت سے نام آ گئے، اس کے بعد فرمایا بڑی پیاری آیت ہے، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما، ہم نے اپنے ان رسولوں کو بنا کر بھیجا بشیر اور نذیر، تاکہ نہ رہ جائے کوئی حجت لوگوں کے حق میں اللہ کے خلاف۔ اب دیکھیے یہاں بھی وہ لام اور علی آ رہا ہے، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل، رسولوں کے آنے کے بعد اللہ کے مقابلے میں یا محاسبہ خداوندی کے مقابلے میں کسی کے پاس کوئی دلیل اور حجت نہ رہ جائے، وہ یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ ہمیں تو پہنچا ہی نہیں گیا،
بارہا آپ قرآن میں پڑھتے ہیں جب جہنم کے اندر لوگ داخل ہوں گے تو داروغہ پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، کیا ہوا؟ کیا تمہاری شامت اعمال، کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والے نہیں آئے تھے اور آج کے اس دن کی ملاقات کے اطلاع دینے والے نہیں آئے تھے؟ قالوا بلا ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، کہیں گے جی بالکل آئے تھے، لیکن ہمارے اوپر اللہ کے عذاب کا فیصلہ ثابت ہو چکا تھا، ہم نے توجہ ہی نہیں کی، ان کو لساخرن، ہم تو بس مسخری کرتے رہے، استہزاء کرتے رہے، تماشا کرتے رہے، توجہ ہی نہیں کی۔ اس کا جواب اس کی تو پھر سزا مل کر رہے گی۔ تو یہ در حقیقت انبیاء اور رسول کا فنکشن ہے جس کے لیے سب سے اہم اور جامع اصطلاح شہادت ہے، شہادت علی الناس، لوگوں کے خلاف گواہی۔ اب دیکھیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا انفرادی زندگی کے احکام دیے، ان پر عمل کر کے دکھایا، اجتماعی نظام دیا، دی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم، فوجداری قانون دیا، دیوانی قانون دیا، قانون وراثت دیا، قانون شہادت دیا، زندگی کے ہر گوشے سے متعلق قوانین، ضوابط، احکام، ڈوز اینڈ ڈونٹس، اوامر اور نواہی دیے، اور پھر اسی بنیاد پر ایک نظام قائم کر کے دنیا کو دکھایا۔ یہ کام کتنا کٹھن تھا اس کا اندازہ کیجیے۔ سیرت کا ایک برڈز آئی ویو لیجئے، آپ کی ابتدائی دعوت کے آغاز میں کس طریقے سے آپ کو میں نے ابھی گنوا دیا، کسی نے کہا شاعر ہے، کسی نے کہا کہ یہ جھوٹ موٹ کے ہمارے اوپر دھونس جما رہے ہیں، ایک عجمی غلام کو انہوں نے اپنے گھر میں بند کیا ہوا ہے، اس سے ڈکٹیشن لے لیتے ہیں، وہ عجمی جو ہے وہ تورات اور انجیل کا جاننے والا ہے، تو وہاں سے کچھ نقل کر کے ان کو لکھوا دیتا ہے، اور پھر یہ جو ہے ہمارے اوپر آ کر دھونس جماتے رہے ہیں کہ یہ میری وہی آئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی نے کہا مجنون ہو گئے، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے نبی آپ دل گرفتہ نہ ہو، آپ اللہ کے فضل و کرم سے کوئی مجنون نہیں ہے، کوئی آپ پر برا سایہ نہیں آیا ہے، لیکن یہ ساری تکلیف حضور جھیل رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہمیں معلوم ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھینچتا ہے، آپ کو صدمہ ہوتا ہے۔ یہی تھے جو کل تک مجھے الصادق الامین کہہ رہے تھے، میرے قدموں تلے اپنی نگاہیں بچھاتے تھے، جا الامین جا صادق، اور آج یہ لوگ مجھے پاگل کہہ رہے ہیں، مجنون کہہ رہے ہیں، جھوٹا کہہ رہے ہیں، تو حضور کو صدمہ ہوتا تھا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے آپ کے دل پر صدمہ ہوتا ہے، اَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، لیکن ساتھ ہی فرمایا فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، صبر کیجئے، جھیلیے۔ پھر حضور پر جو ایمان لے آئے ان پر جو مصائب کے پہاڑ ٹوٹے، حضرت بلال پر کیا بیتی میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں بیان کروں، خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا بیتی، حضرت سمیہ اور حضرت یاسر پر کیا بیتی، بدترین ٹارچر کے بعد ابو جہل نے دونوں کو شہید کر دیا، میاں بیوی حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو اب یہ لوگ جنہوں نے اس کار رسالت میں حضور کا ساتھ دیا، شہادت علی الناس کی ذمہ داری میں حضور کے اعوان و انصار بن گئے، ان میں سے جنہوں نے اپنی جان دے دی اس کام کے لیے، اب وہ مستحق ہو گئے 100% کہ انہیں اللہ کا گواہ قرار دیا جائے، لہذا ان کے لیے لفظ شہید استعمال ہوا۔ یہ وہاں سے چل کر شہید کہاں تک آیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت اور رسالت کی ذمہ داری جو انبیاء اور رسول کے کندھوں پر آئی، اس کو ادا کرنے میں وہ خود بھی شہید تھے، شاہد تھے، گواہ تھے، لیکن ان کے ساتھ جنہوں نے بھی تن من دھن سے ان کی مدد کی ہے، اور وہ مدد اس حد تک پہنچ گئی کہ انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیا، وہ الشہید یہ گواہ بن گئے اللہ کی گواہی کا۔ مجھے علامہ اقبال کے 2 شعر یاد آ رہے ہیں، بہت خوبصورت شعر ہیں۔ مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر، بندگی کا درجہ کچھ اور ہے، عاشقی کا درجہ کچھ اور ہے۔ ز نوری سجدہ می خواہی، نوری مخلوق یعنی ملائکہ فرشتے،
ان سے تو صرف سجدہ اور رکوع اور کھڑے ہونا اور تسبیح و تحمید، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اللہ تجھے یہی چاہیے؟ کسی فرشتے نے گردن تو نہیں کٹوائی تیرے لیے، کسی فرشتے نے جان تو نہیں دی؟ تو نوری سجدہ می خواہی ز خاکی بے شدا خواہی، یہ خاکی انسان اس سے تو اس سے زیادہ تقاضا کرتا ہے۔ وہ تقاضا کیا ہے؟ اگرچہ تو بے نیاز ہے اور تجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن تو چاہتا ہے شہادت بر وجود خود ز خون دوستاں خواہی، اپنے دوستوں، اپنے عاشقوں، اپنے ماننے والوں کے خون سے چاہتا ہے کہ گواہی دے وہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، شہادت بر وجود خود ز خون دوستاں خواہی۔ تو جنہوں نے اپنی گردنیں کٹوا دی، جانیں دے دی، وہ شہید ہوئے۔ اس پہلو سے سب سے بڑے شہید، سب سے پہلے شہید وہ مکے ہی میں جو شہید کر دیے گئے حضرت سمیہ اور حضرت یاسر ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ بدترین پرسیکیوشن، تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ پھر آپ کو معلوم ہے مدینے کی ہجرت کے بعد غزوہ بدر میں 14 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا، غزوہ احد میں 70 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا۔ حضور کی حیات طیبہ میں جو غزوات ہوئے ہیں ان میں 250 سے زائد صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ اور غزوہ احد کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ اس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے ساتھ حضور کے 13 رشتے تھے۔ ایک رشتہ سب کو معلوم ہے چچا بھتیجے کا، ایک رشتہ یہ کہ خالہ زاد بھائی تھے، ایک رشتہ یہ کہ دودھ شریک بھائی تھے، ایک ہی لونڈی کا دودھ پیا تھا دونوں نے، اور ایک رشتہ یہ کہ بچپن سے ساتھ کھیلنے والے ہمجولی تھے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اسد اللہ و اسد رسول ہی تھے، اللہ کے شیر اور اللہ کے رسول کے شیر۔ اسی لیے حضور نے خطاب دیا سید الشہداء حمزہ، ان شہیدوں کے سردار وہ حضرت حمزہ ہے رضی اللہ عنہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ 70 صحابہ جو کہ اصحاب صفہ میں سے تھے، انہیں دھوکہ دے کر لے جایا گیا۔ کچھ قبیلے کو لوگ آئے، ہم چاہتے ہیں ایمان لانا، آپ اپنے کچھ آدمی دیجئے جو ہمیں تبلیغ اور تلقین کریں، تعلیم دیں اسلام کیا ہے۔ اصحاب صفہ میں سے سب کو لے گئے اور پھر جا کر گھیر کر ایک جگہ پر سب کو ذبح کر دیا، صرف ایک صحابی بچ کر نکلے تھے۔ یہ ہوا ہے۔ تو یہ در حقیقت یوں سمجھیے کہ یہ سیرت النبوی، سیرت الصحابہ، یہ پورا ایک چمن ہے شہادتوں کے ساتھ۔ ہر گوشے کے اندر شہادت کا ایک سے ایک بڑا جو ہے پھول کھلا ہوا ہے، اور اس شہادتوں کی وجہ سے ہی تو پھر دین غالب ہوا ہے نا۔ اور آپ سوچئے کہ یہ جو میں نے کہا 250 سے زیادہ شہید ہوئے، ان میں سے ایک ایک کی جان کی قیمت ہم جیسے لاکھوں کی جان کی قیمتوں سے زیادہ ہے۔ انہوں نے جانیں دی ہیں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ حضور کی میں نے آپ کو حدیث سنائی، حضور نے فرمایا لَوَدِدْتُ ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، میری بڑی شدید خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں، لیکن پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جاؤں، تاکہ اللہ کی راہ میں مقتول ہونے کی لذت مجھے دوبارہ حاصل ہو جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں قتل کیا جاؤں۔ یہ شدید ترین خواہش محمد رسول اللہ کی، لیکن یہ ایک ہی خواہش ہے حضور کی جو اللہ نے پوری نہیں کی۔ اور کیوں نہیں کی جان دیجئے، اللہ کا یہ قاعدہ اور قانون ہے، ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، رسول نہ مغلوب ہو سکتا ہے نہ قتل ہو سکتا ہے۔ رسول نبی قتل ہو سکتے ہیں، حضرت یحییٰ نبی تھے، رسول نہیں تھے، قتل ہو گئے۔ حضرت زکریا نبی تھے، رسول نہیں تھے، قتل ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ رسول تھے، قتل نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ سوری چڑھا کوئی اور شخص، حضرت عیسیٰ کو تو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور وہ دوبارہ آئیں گے، اور اب ان کی آمد ثانی زیادہ دور نہیں ہے۔ اس لیے کہ اب ہم یوں سمجھ لیجئے اس دنیا کی جو زندگی ہے اس کے آخری ایام تک پہنچ رہے ہیں۔ پورے یورپ کے اندر بھی کہا جا رہا ہے، امریکہ میں کہا جا رہا ہے، وی آر لیونگ ان دی اینڈ ٹائمز، آخری زمانہ ہے یہ، اب آخری دور ہے نوع انسانی کا۔ بہرحال حضرت عیسیٰ قتل نہیں ہو سکتے تھے، حضرت محمد قتل نہیں ہو سکتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ قرآن مجید میں ایک سے زائد مرتبہ آیا ہے کہ ہم نے یہ طے کر دیا کہ ہم اور ہمارے رسول یہ تو لازماً غالب آ کر رہیں گے، اور ان کو مغلوب ہونے کا سوال ہی نہیں۔
ہاں نبی جو رسول نہیں ہے، اب اس بحث میں نہیں جا سکتا کہ نبی اور رسول کا فرق کیا ہے۔ ایک بات سب مانتے ہیں کہ نبی عام ہے، رسول خاص ہے۔ ہر رسول تو نبی ہے، ہر نبی رسول نہیں ہے۔ اور کہا جاتا ہے روایات کے اندر کہ نبیوں کی تعداد تو 1.25 لاکھ کے قریب ہے، جبکہ رسول 313 ہے۔ تو رسول جو ہے، حضور نے فرمایا مجھے بڑی خواہش ہے کہ میں قتل ہو جاؤں اللہ کی راہ میں، اور پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل ہو جاؤں۔ اس اعتبار سے آپ نوٹ کیجئے کہ یہ جو صحابہ کرام کا جو چمن ہے، محمد الرسول اللہ کا لگایا ہوا باغ ہے، ایک ایک صحابی در حقیقت اس باغ رسالت کا ایک پودا ہے، خوبصورت پودا ہے، پھلدار ہے، پھولدار ہے۔ اس میں کتنے لوگوں نے شہادت جو ہے وہ حاصل کی، مرتبے پر فائز ہوئے، اور تب جا کر جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا، باطل دفع ہو گیا، اور باطل تو ہے ہی دفع ہو جانے والی شے۔ پورے جزیرہ نما عرب پر اللہ کا دین غالب، اللہ کی حکومت، اللہ کا قانون، اللہ کی شریعت نافذ، اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے عدالتوں کے اندر ہو رہے ہیں، اللہ کے قانون کے مطابق وراثت تقسیم ہو رہی ہے، سارا نظام قائم کر دیا، اتمام حجت کر دیا۔ لیکن اب اگلا مرحلہ آیا۔ پہلی بات جان لیجئے، میں نے حضور کے اولین خطبے کے حوالے سے بھی آپ سے کہا، اور ویسے بھی ہم جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، صرف ذہن میں تازہ کر لیجئے، حضور صرف عرب کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، پوری دنیا کے لیے، تمام عالم انسانیت کے لیے۔ اس میں وہ میں نے جو خطبہ سنایا تھا، واللہ الذی لا الہ الا ھو انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ والی الناس کافۃ، میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف خاص طور پر، اور پوری نوع انسانی کی طرف عام طور پر۔ اسی کی آیت کے اندر ہے قرآن مجید میں، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم وفداہ آباؤنا و امہاتنا، مگر پوری نوع انسانی کی طرف بشیر اور نذیر بنا کر۔ ظاہر بات ہے کہ پوری نوع انسانی تک اس دعوت کا حضور کو پہنچانا خود کیسے ممکن تھا؟ یا تو آپ کی زندگی طویل کر دی جاتی، قیامت تک آپ زندہ رہتے بنفس نفیس، جیسے جزیرہ نما عرب پر آپ نے حجت قائم کر دی، دعوت کے ذریعے، ابشار و تبشیر کے ذریعے، انذار و تنذیر کے ذریعے سے، یا تو یہ کرتے ساری عمر حضور کی زندگی طویل ہو جاتی۔ نہیں، اللہ کی حکمت نے کیا کیا، اے نبی آپ ایک امت تیار کر دیجئے، اور اپنے بعد یہ مشن امت کے حوالے کر کے ہمارے پاس واپس آ جائیے۔ یہ کام اب آپ کی امت کو کرنا ہے تا قیام قیامت۔ یہ ہے فرض منصبی امت مسلمہ کا۔ اسی لیے میں نے آپ کو آیت سنائی تھی، كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اسی طرح ہم نے تمہیں ایک درمیانی امت بنایا ہے، بہترین امت بنایا ہے، تاکہ تم پوری نوع انسانی پر گواہی دے سکو، اور اللہ کے رسول تم پر گواہی دے سکے۔ قیامت کے دن اللہ کا رسول کھڑا ہو کر کہے گا، اے اللہ ایک گواہی دیں گے کافروں اور مشرکوں کے خلاف، اے اللہ میں نے انہیں پہنچا دیا تھا دین، ان بدبختوں نے اس کے باوجود قبول نہیں کیا، یہ رسپانسبل ہے، جواب دہ ہے، اکاؤنٹیبل ہے، اور یہ مستوجب سزا ہے۔ اور اے اللہ میں نے اپنی امت کو یہ ذمہ داری سونپ دی تھی کہ میرے بعد تمہیں یہ کام جاری رکھنا ہے تا قیام قیامت۔ اس کا میں ایک نقشہ آپ کے سامنے کھینچ دینا چاہتا ہوں۔ جب 23 برس کی محنت شاقہ کے بعد، 23 برس کی محنت شاقہ، یہ تو سیرت النبی کا برڈز آئی ویو بھی ہو، ہمارے ہاں عام طور پر سیرت کی تقاریر میں یہ تو کہا جاتا ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہم دارن تو تنہا داری، اور یہ 100% صحیح ہے کہ اے نبی آپ کو اللہ نے حضرت یوسف کا حسن دیا، حضرت عیسیٰ کے سانس کے اندر دم عیسیٰ جو تاثیر تھی وہ عطا فرمائی، حضرت موسیٰ کے ہاتھ کے اندر جب کہ وہ چمک اٹھتا تھا وہ تاثیر عطا فرمائی، سب کچھ دیا۔ جو تمام لوگوں کو جو خیرات و بھلائیاں ملی ہیں اور کمالات نصیب ہوئے ہیں وہ سارے آپ کی ذات میں جمع ہیں، 100% صحیح ہے۔ لیکن حضور یہ بھی فرماتے ہیں، لوگوں تمام انبیاء اور رسول نے جو تکلیفیں برداشت کی ہیں میں نے تنہا وہ ساری برداشت کی۔ اس کو ہم نہیں دیکھتے، سیرت کا مطالعہ اس اعتبار سے ہونا چاہیے۔ تو یہ جو 23 برس ہیں، سن 610 سے لے کر اور 632 عیسوی تک،
وحی کا آغاز ہوا 610 میں اور آپ کا انتقال اور وصال ہوا 632 میں. تو یہ 22 برس بنتے ہیں شمسی حساب سے. قمری حساب سے 23 برس بن جاتے ہیں، ورنہ یہ 22 برس ہے ہمارا جو بھی عام یوسیج ہے اس کے اعتبار سے. تو اس میں جو پھر حجۃ الوداع پر میں آپ نے جو خطبہ دیا، اپنی دعوت، اپنے پیغام کے کچھ اہم نکات دوبارہ آپ نے بیان کیے. اس کے بعد ایک سوال کیا، تصور سے، چشم تصور سے دیکھیے، عرفات کا میدان ہے، محمد رسول اللہ خطبہ دے رہے ہیں، 1.25 لاکھ مسلمان جمع ہیں، 1.25 لاکھ، کوئی لاؤڈ سپیکر نہیں ہے. حضور ایک ایک لفظ 3 مرتبہ کہتے ہیں، ادھر رخ کر کے کہا، پھر سامنے رخ کر کے کہا، پھر ادھر رخ کر کے کہا، اور پھر کچھ فاصلے پر لوگ کھڑے ہیں، پھر وہ الفاظ دہراتے ہیں. آخری آپ نے ایک سوال کیا، الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ جواب کیا ملا؟ انا نشہد انک بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ.